بادشاہ سے کوئی نہیں پوچھے گا. پوچھیں گے, ہماری نسل پوچھے گی, آنے والا وقت پوچھے گا کہ ہمارے ساتھ کیوں زیادتیاں کی ہیں آپ لوگوں نے. پھر ایک پروگرام ہوتا ہے ایڈبی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, مینار پاکستان سے جلسہ ہوتا ہے, مگر قوم پھر نواز شریف کو 2013 میں 2 تہائی اکثریت سے لے کے آتی ہے. پھر ایک سازش ہوتی ہے, جنرل ظہیر الاسلام DGI نے ایک دھرنا کروا دیا مولوی طاہر القادری کے ذریعے, ریاست بچاؤ, سیاست نہیں ریاست بچاؤ. ابھی ان کو یہ بتائیں کہ یہ تو شہباز شریف ہے جس نے سیاست کو نہیں بچایا, ریاست کو بچا لیا عدم اعتماد کر کے. پھر وہ جو پریزیڈنٹ آ رہے تھے چائنا کے وہ نہیں آتے, $70 بلین کی پیکج رک جاتا ہے. کوئی ان سے نہیں پوچھے گا کہ کیا ہوا, کیوں روکا آپ نے چلتے ہوئے پاکستان کو. پھر وہ نہیں ہوا تو پھر ثاقب نثار, کھوسا, ایک تو بھاگ ہی گیا ہے گلزار ہو کر, عظمت سعید, اجاز الاحسن, اجاز افضل, یہ لوگ بیٹھے اور ان سے ISI کے حوالداروں نے فیض حمید کی ایما پر بازو مروڑ کے فیصلہ لیا اور ایک چلتی ہوئی حکومت کو گھر میں چھوڑا, آئین پہ حملہ کیا. کیا ان ججوں سے کوئی نہیں پوچھے؟ آج اگر آٹا نہیں ہے, ڈالر نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, تو اس کے مجرم وہ 5 جج ہیں جنہوں نے پاناما کے خلاف فیصلہ دیا. ایک کیوں نہ کرو جی جی نہیں, مینو میرے اپنے کوئی ایسے چو لگی ہوئی سی نہیں کوئی نہیں, ایویں تسی ہن بلدی اتنے تیل نہ سٹو گا. میں سردار یوسف صاحب کو کہوں گا کہ وہ آئے کابینٹ کا مہینے کا بجٹ لے آئے, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں. جب 1992 میں حکومت بنی تو اعلان ہوا کہ صرف 2 وزارتیں 2 وزیر لیں گے, چودھری نثار اور ایک اور لے لیے تھے. میں نے اس وقت مخالفت کی, میں نے کہا آپ ہمیں یہ گریڈ 22 کے افسروں کی رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں, جہاں منسٹری موجود ہے وہاں منسٹر ہونا ضروری ہے, ورنہ پھر آپ باہر سے چٹ بھیجیں گے کہ جی میں جیو سے آیا ہوں, سیکرٹری صاحب مجھے اندر چھوڑ دیں. DC کو پتہ ہو کہ لاہور کے 5 منسٹر ہیں, ایک تو چڑھے گا آ کے نہ پوچھے گا بھائی دروازے کھولو. ہم پھر آپ بلدیاتی نظام کو ختم کر دیں. آپ بچت اگر آپ کو یہی نظر آ رہی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ منسٹری چل رہی ہے, گاڑی ہے, فریج ہے, سارا کچھ ہے, سیکٹری ہے, ایڈیشنل سیکٹری ہے, 2 جوائنٹ سیکٹری بیٹھے ہیں, صرف ایک منسٹر جو کہ بطور MNA بھی تنخواہ لے رہا ہے, تو اس کو اٹھا دیں ہم, تو اس منسٹری کو کون سنبھالے گا؟ وہ کیا گریڈ 22 کا کوئی سیکٹری عوام کو جواب دے گا یا میں ووٹ لے کے آنے والا جواب دے گا؟ لہٰذا ہر ایک منسٹری, ہر ایک فیڈرل منسٹر کے اوپر پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی کور کمانڈر کام کر دیں, جرنیل کام کر دیں؟ ادھر آپ کہتے نہیں ہیں تو مڑ کے بچارے مڑ کے تے منگلوں نو گھیر لیندے ہو تسی. سیاستدانوں کے خرچے, سیاستدانوں کے کیا خرچے ہیں؟ سیاستدان فرض کیا ایک روٹی کھا کے بھوکا گھر سے باہر بیٹھ جاتا ہے پارلیمنٹ سے, کیا یہ ملک چل پڑے گا؟ نظریہ نواز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ کاشکر سے گوادر چلاؤ تو ملک کو آگے بڑھاؤ. نظریہ نواز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں ان کا ازالہ کرو. یہ نواز شریف کا ویژن تھا نا کہ گوادر چلے گا, ڈالر میں بزنس چائنا سے ہوگا, یہ پیسہ وہاں سے آئے گا تو ریاست چلے گی. اگر آپ یہ کہیں کہ میں سارے سیاستدانوں کو کہتا ہوں بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جاؤ پاکستان چلے گا, ایک ماضی سے ایک بات چلی ہوئی ہے جی سیاست, یہ ایک ان لوگوں کا یہ ذہن ہے, ان کا نظریہ جو سیاستدانوں کو بدنام کرتے ہیں. کیا قائد اعظم سیاستدان نہیں تھے؟ ڈاکٹر اقبال نہیں تھے؟ غلام حیدر وائن نہیں تھا جس کو تو آج تک اس کے قاتلوں کو نہیں پکڑا گیا؟ سیاستدانوں سے کیا زیادتیاں ہوئی؟ بے نظیر صاحبہ کو گولی مار چھوڑی, جس کو پڑھایا اس کے باپ نے آکسفورڈ کیمبرج میں. ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے ٹانگ دیا, آج 100 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو ہمیں نہیں ملے گا. سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ سہروردی کہاں, محمد علی چودھری محمد علی کہاں چلے گئے, خواجہ ناظم الدین کہاں چلے گئے؟ اس کو بھی تو آپ دیکھو. آپ چڑھ جاتے ہو سیاستدانوں کے خرچے. سیاستدان تو بچارے کیا پتا کس پیٹرول پمپ والے کا کتنا ایک سیاستدان نے پیسہ مہینے کا ادھار دینا ہوگا, نہیں تو آئے رائے بینڈ میں بتا دوں.
مشرف کا احتساب نہیں کر سکے تھے, اس کو سزا نہیں دلوا سکے تھے, تو 5 کو دلوانے کے لیے کیا ہم یہ واپسی کی راہ نہیں ہموار کر رہے ہیں؟ یہ نواز بھائی صاحب کوئی حاضر ہو یا غیر حاضر ہو, مقدمہ مال تو نکل گیا, اب تو ہوگا. آپ نے یہ کہا یہ نظریہ نواز شریف تھا. جب رات کو چند جرنیل نواز شریف صاحب کے پاس آئے, میں اکیلا تھا, اور انہوں نے کہا کہ مشرف کے خلاف آپ کیس نہ چلائیں. انہوں نے کہا آپ بارڈر کی حفاظت کریں, ملک کی اور آئین کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. اسی لیے تو پاناما میں باہر پھینک دیا تھا. اور قربان جاؤں اپنے صوبے کے جسٹس وقار سیٹھ پر, واہ. اس نے کہا اگر زندہ نہیں آتا تو جب مر کے آئے گا تو ڈی چوک میں لٹکا دے. ذوالفقار علی بھٹو, کاش ہمارے صوبے کے جج بیٹھے ہوتے تمہارے فیصلے میں تو تمہیں کوئی پھانسی نہ لگاتا. ذرا تسی یہ بھی تے دیکھیا کرو کہ ساڑھے صوبے والے نو اگے لے آیا کرو, ججاں نو. آگے نہیں چلنا چاہیے, کس کو آگے چلنا چاہیے؟ ملک کو آگے نہیں لے کے جانا چاہیے, یا اسی چکر میں پڑے رہنا چاہیے, اس کو سزا ملے اور ایک دوسرے پر لان. نہیں تو 90 سے نواز شریف آگے ہی چلا رہا ہے تو پیچھے سے سازشیں ہوتی ہے. ایک دفعہ کرامول کی ہڈیاں کیوں برطانیہ نے نکالی تھی کہ گند صاف تو کرنا ہوتا ہے. کیپٹن صاحب یہ بتائیے گا کہ ذہن والے ان کو سزا دیں گے, اور پارلیمنٹ میں اگر ہمیں بٹھائیں نا تو ہمیں کمیٹی میں کریں تو ہم پہلے دن ان کو سزائیں دیں. ان کو سزائیں نہیں ہوگی. اگر جسٹس منیر کو سزا ہوتی تو ملک نہ ٹوٹتا, اور یہ اتنا زور آور نہ بنتے کہ جو دل کیا لکھ دیا وہ حکومتیں گھر آ گئیں. ہمارے ووٹ ہم 5 سال کے لیے ایک بندے کو کہتے ہیں اور وہ 2 سال کے بعد نکال دیتے ہیں. اس کا تعین بھائی کرنا پڑے گا, نہیں تو چھوڑ دے پھر. الیکشن ہماری مشکلات کا حل نہیں. ہماری مشکلات کا حل یہ ہے کہ جو بھی الیکشن ہو اس پہ پیرا کون دے گا, وہ قانون دے گا. ان کو سزائیں ہونی چاہیے. اس وقت بچہ کہہ رہا ہے کہ ان کو سزا دو, یہ مجرم ہے. کیپٹن صاحب یہ فرما دیں کہ آپ نے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, لیکن جو لوگ ہول سیل کے اندر اشتہاری ملک میں آ رہے ہیں ان کو یہی عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں. میں عدلیہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا ہوں, میں عدلیہ کی تعریف کر رہا ہوں. میں صرف ان 5 ججوں کی بات کر رہا ہوں, جسٹس منیر کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی جان آپ نے کیوں غلط فیصلے دیے. ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ایک ریاست ہوگی جس میں ایک دفاع ختم نبوت کا نظریہ خلیفہ اول کا چلے گا, اور جس میں عدل و انصاف کا نظریہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلے گا, اور جس میں سخاوت کا نظریہ عثمان غنی کا چلے گا, اور جس میں غزوہ ہند میں جذبہ علی شیر خدا کا چلے گا. ہم تو ان نظریات کی بنیاد پر یہ ملک لے کے بیٹھے ہیں. ہم اس نظام کے خلاف ہیں جس نظام میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ مانسرا کا اعجاز افضل پارلیمنٹ کے اندر نہیں اٹھائیں گے نا, سڑکوں پہ آواز حل نہیں ہے. آپ 2 نمائندے دیں پڑھے لکھے لوگ, اور جو کہ آپ کے یہاں سے جیت کے جائیں, پنجاب کی کیبنٹ میں بھی بیٹھے, فیڈرل کیبنٹ میں بھی بیٹھے, آپ کی پالیسیز ملک کو چلاتی ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے نا, ہٹلر نے ایک پروفیسر کو بلایا, اس نے کہا مجھے اگلے ہفتے بتاؤ کہ جرمن کیسے چلے گا ہمارا نظام اور کیسے جرمنی ترقی کرے گا, نہیں تو تمہیں پتہ ہے اگر جواب نہ ہوا تو ہٹلر سے پھر خالی نہیں جاؤ گے. وہ گھر گیا, بیوی کو کہا, بیوی بھی پروفیسر تھی اکنامکس کی, اس نے کہا ہٹلر نے بلایا چونکہ میرا نام ہے, میں وی سی بھی ہوں یونیورسٹی کا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں تمہیں حل دے دوں گی. 1 دن گزر گیا, دوسرا, تیسرا, روز پوچھے تم حل دو, 6 دن رہ گئے. کہتی ہے جانا کہا, کہا صبح. ایک اس نے چٹ لکھی اور کہا تم ایک وعدہ کرو, تم نے اس کو کھول دینی, ہٹلر کو پیش کر دینی ہے یہ چٹ. جب وہ گیا ڈرتا ڈرتا, اس نے کہا جی حال آ گیا ہے. ایسے اس نے دیکھا نا, اس نے کہا جناب ہٹلر اگر آپ جرمنی کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں موٹر وے اور سڑکوں کا جال بچھا دیں. اس نے اس کو انعام اکرام دیے, خط نہیں پڑھا. اس نے بیوی سے پوچھا تم نے کیا آئیڈیا دیا, تم بھی میری طرح پروفیسر. اس نے کہا میں نے یہ کہا کہ اس ملک کو موٹر وے دے دو, سڑکوں کا جال بچھا دو, فارم ٹو مارکیٹ دے دو, تو لوگ خود ہی اپنا روزگار بھی پیدا کریں گے, اپنے حالات بھی سیدھے کریں گے. اب بات یہ ہے کہ جو حل والے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں کے آگے, ایف پی آر کے آگے, ان کو اندر آنا چاہیے, وہ حل دیں. صبر کریں آپ, 4 سال کی گندگی 4 مہینے میں تو نہیں اٹھائی جاتی, کم از کم سال تو دیں. پہلے معیشت کو سیدھا کریں, اس پہ جب ہاتھ ڈلے گا تو دنیا توبہ توبہ کرے گی. یہ تو ہمارے دین کے لیے خطرہ ہے, ایمان کے لیے خطرہ ہے, عشق رسول کے لیے خطرہ ہے صلی اللہ. خان صاحب کو تو میں جیل کے پیچھے دیکھ رہا ہوں, سلاخوں کے پیچھے. امکان کیا, پکا کبھی امکان ہے. مگر بات یہ ہے, یہ جو جاتا ہے باہر آگے روتا ہے, کہتا ہے ہمارے ساتھ
وہ دوسری والی زیادتی ہوگی. یار ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں. کیپٹن صاحب آپ کے ساتھ تاجر برادری اس وقت بیٹھی ہے. تاجر برادری کے 5,700 کنٹینر اس وقت پورٹ پہ موجود ہیں. 5,000 کی 10,000 کی ایلسیاں نہیں کھل رہی ہیں. حامد میر صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں. اس کے لیے اس کے لیے تھا آج عمران کے ساتھ ایسے تو نہ کریں نا, ہماری جماعت بھی نہ کریں نا. یہ بتائیے گا کہ آپ کو ایک شو کا نوٹس ہوا تھا جب آپ نے ختم نبوت پہ نعرے بھی لگائے تھے اور ادھر جلوس میں بھی گئے تھے. آپ کی جماعت کے اندر جمہوریت نہیں ہے, آپ کو شو کا نوٹس پارٹی صدر کر دیتا ہے, تو پھر آپ کس سے جمہوریت کی بات کریں؟ آپ کو پھر کس نے شو کا نوٹس کس کے کہنے پر کیا تھا؟ نہیں بھائی جان, وہ مجھے کسی نے شو کاز نوٹس نہیں کیا اور نہ میرے ساتھ کسی جماعت نے اس پہ بات کی ہے. اگر میں اونچی اذان دیتا ہوں تو مجھے کوئی نہیں روکتا, میں اگر نماز پڑھتا ہوں مجھے کوئی نہیں روکتا. یہ تو ایک اذان تھی جو لاؤڈ سپیکر کے بغیر بھی اتنی اونچی تھی. وہ جو شو کاز نوٹس ہوا تھا وہ میں نے مانسرا میں ایک جلسہ کیا تھا اور اس جلسے میں بفا کے مقام پہ کوئی ایک جلسہ میرے خلاف ہوا تھا, تو پھر میں نے جلسہ کیا تو مجھے شو کاز نوٹس ہوا کہ تمہارے جلسے میں یہ جو نعرے لگے میر جعفر میر صادق اس کو ایکسپلین کرو. میں نے کہا 10,000 کا جلسہ تھا, وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں, میں تو نہیں کر سکتا. کس کے نکاٹے پیروں کے گھر گئے پیر نہیں لے کے آ گئے. کیا آپ پہ یقین کوئی کرے؟ کالا باغ والوں کے گھر تم بچی ہوئی پیتے تھے, ان کے ساتھ کیا کیا, ابھی نکلا ہے یا نہیں اس کہنے؟ بچی ہوئی پینے سے کیا مراد ہے جی؟ بچی ہوئی پینے سے کیا مراد ہے؟ اس کو کہتے ہیں جو بوتل میں آخر میں رہ جائے اس کو بچی ہوئی کہتے ہیں جی, جس کو چھڈو شراب کہنے جڑی چھڑ دے نا خاندانی بندہ پین والا, پھر اس طرح دے پینے انہیں اس گھر دا بھی لحاظ نہ کیتا. کیوں میر صاحب بالکل صحیح کی کھل کے بات کریں گے؟ نہیں مکو نہیں بھائی صاحب, ریاست اور عمران خان دو مختلف نظریے ہیں. اگر عمران خان پروان چڑھائے جائے گا تو پاکستان مزید خراب ہوگا, اگر عمران کو سیاست سے نکالیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. پاکستان آ رہی ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ہم ان کو کیا سرپرائز دے رہے. وہ تو ایئرپورٹ پہ آئیں گی تو ہم روک لیں گے کہ آج اعلان کرو کہ جن لوگوں کی وجہ سے ملک اس دلدل میں پھنسا ہے ان پہ ایک قومی کمیشن بننا چاہیے اور پارلیمنٹ میں اس کو بحث ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی مائی لارڈشپ؟ آپ ایک فیصلہ دے کے گھر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد ہمارے بچوں کو آٹا نہ ملے. ثاقب نثار زندگی اس طرح نہیں گزرے گی. پاکستان اور پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے والوں کو ہم سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے. یہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد, کتنے آپ لوگ ہو جن کے باپ دادا نانا والٹن پہ 2-2 مہینے بھوکے بیٹھے تھے, تب پاکستان بنا تھا. داتا حضور چلے گئے, لنگر پہ گزارا کیا, ننگے پاؤں آئے, کوئی امرتسر سے آیا, کوئی بٹالہ سے آیا, کوئی کانگڑا سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, مگر انہوں نے کہا ایک گلشن آباد ہو گیا پاکستان. مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے گلشن میں دیمک بھی ہے. وہ دیمک کیا؟ ہمارا عدالتی نظام دیمک ہے. جس نے غلط فیصلہ دیا, نظریہ ضرورت. ایک شخص کہتے ہیں مارشل لا لگاؤ, جسٹس ارشاد کہتے ہیں پرویز مشرف جو مرضی ہے آئین کا تم تیا پانچا کر دو, پیچھے 5 جا جاتے ہیں. وہ تباہی ہمیں تباہ کر چکے ہیں ہماری معیشت کو. اب دیکھو وہ وقت نہیں رہا کہ ایٹم بم کی جنگ ہوگی, ٹینک کی ہوگی, توپ کی ہوگی. اب یہ جنگ ہوگی کہ جس ملک میں ڈالر نہیں ہوگا وہ سری لنکا بن جائے گا. عمران خان نے اس ملک کو سری لنکا بنایا, اور یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ ایک دور کی سوچ والوں نے کہا کہ جاتی ہے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف اور مریم آئی لندن سے تو انکلز نہیں پہنچے ان کے استقبال کے لیے, اور ایک دفعہ نواز شریف نکلنا چاہتے تھے فضل الرحمان کے ساتھ, آپ نے خط پہنچایا, پریس کانفرنس کی, آپ کو گرفتار کروا دیا گیا. وہ آپ جانتے ہیں کہ کنہوں نے گرفتار کروایا. اب جو آپ کی جماعت میں سخت لفظ اس لیے استعمال کرنے لگا ہوں, آپ کو بہتر پتہ ہے, آپ کی جماعت میں جو کالی بیرے ہیں ان کا صفایا کیا مریم کریں گی یا آپ کے تھرو کروایا جائے گا, اور اب بھی موجود ہیں یا ختم ہو چکی ہیں؟ یہ 4 قسم کے سوال ہیں, میں ایک ایک کو ٹیک اپ کرتا ہوں. کیونکہ چاروں ایشو آپ کے ساتھ جی, آپ نے میرے ساتھ بڑے اے پی سی میں دھکے کھائے, مجھے یاد ہے. بات یہ ہے کہ جس وقت میں گرفتار ہوا تھا, میں نے لاہور بار میں وکلاء کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے. انہوں نے میرے اوپر سوال کیا وکلاء نے, کیا ایکسٹینشن ہوگی؟ میں نے کہا آپ پڑھے لکھے لوگ ہو, ہم تو لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں, آئین میں پروویژن نہیں ہے, قانون میں نہیں ہے,
اگر ایکسٹینشن مانگے گا باجوہ تو اس کو پہلے پارلیمنٹ کے پاس جانا پڑے گا یا وہ سپریم کورٹ جائے گا، ویسے ایکسٹینشن چیلنج ہو جائے گی۔ میرے اوپر 124 بغاوت کیس بن گیا اور کھوسا نے فیصلہ دے دیا کہ پارلیمنٹ میں جاؤ، باجوہ نے ایڑیاں رگڑی پارلیمنٹ کے آگے، ایکسٹینشن لے لی۔ میں نے 17 تاریخ کو ایک درخواست دی ہے یہاں پر کہ 124A میں میرے ساتھ مصدق عباسی جو بریگیڈیئر یہاں پہ تھا جس نے میرے اوپر FIR کروائی، اس کو بھی شامل حال کیا جائے۔ میں تو 4 سال آئے